تو ہم پڑھیں گے آج علم البدی کو۔ دیکھیں علم البدی کا تعلق جو ہے وہ الفاظ، محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ علم البیان کا تعلق کس سے تھا جی؟ علم البیان کا تعلق کس سے تھا؟ السلیم اسالیب سے، اسلوب سے، ہے نا، ایک بات کو کتنی طرح سے بول سکتے ہیں۔ پھر علم المعانی ہم نے پڑھا، اس کا تعلق کس سے تھا جی؟ علم المعانی کس سے تعلق تھا اس کا؟ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے تأدیت کلام ترجمان مطابقا لمقتضى الحال، ہے نا، حال کے مطابق، جیسی سچویشن ہے اس سچویشن کے مطابق کیسے بات کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جس سچویشن میں ہم ہیں اس سچویشن کے مطابق کیسے بات کی جائے گی، تو یہ ہے علم المعانی، ہے نا۔ چلو، اس کے بعد آج ہمیں پڑھنا ہے علم البدی۔ علم البدی کے اندر ایک بات کو کس خوبصورتی سے، کن کن رنگوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ، معانی، بدیعہ من الجمال اللفظی اب المعنوی، ہے نا، یعنی اس میں الفاظ کیسے خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں، معنی اس میں کیسے ایڈ کیے جا سکتے ہیں، ان سے جمال اللفظی اب المعنوی، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم محسنات اللفظیہ پڑھیں گے۔ محسنات اللفظیہ میں سے ہمارے سلیبس میں صرف ایک ہی ہے، حالانکہ محسنات اللفظیہ کئی ہیں، لیکن مطلب بیسک تو دو ہی ہیں، لیکن اس میں سے صرف ایک ہمارے سلیبس میں ہے، الجناس۔ دیکھیں جناس کس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو سمجھیں آپ۔ جناس کہتے ہیں کہ لفظ، دو لفظ ہیں، بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن میننگ الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے نا، دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، بولنے میں، دکھنے میں ایک جیسے لیکن معنی الگ الگ۔ ٹھیک ہے، معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ دو لفظ ہیں، بولنے میں ایک جیسے ہیں، معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے، یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم تقوم الساعۃ، تو مجرمین لوگ قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ لوگ دنیا کے اندر تھوڑی ہی دیر رکے تھے۔ تو پہلا ساعتو ہے، دوسرا ساعتو ہے نا، تو دو لفظ ہے، دونوں ایک ہی ہے، ساعہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ساعہ ہے، لیکن میننگ الگ الگ ہے۔ یہاں پہ ساعہ کا معنی کیا ہے بتائیں؟ القیامہ، ہے نا، اور یہاں پہ ساعتن کا معنی کیا ہے؟ ٹائم ٹائم، ہے نا، ٹائم الوقت، یہاں پہ وقت مراد ہے، اللحظہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دونوں لفظ ہیں، دونوں بولنے میں، دکھنے میں، ہر چیز میں ایک جیسے ہیں لیکن میننگ الگ الگ ہے، تو یہ جناس کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جناس کہلائے گا۔ اب کن کن چیزوں میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں الفاظ؟ تو چار چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے کہلاتا ہے کیا؟ مان لیں عدد، یعنی الفاظ کی تعداد دونوں میں ایک جیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ عدد ہو گیا، جتنے الفاظ اس میں اتنے ہی الفاظ اس میں، یہ عدد ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، چلیں، اس کے بعد نمبر 2 نوع الحروف، ہے نا، نوع الحروف کیا مطلب ہوا اس کا؟ نوع الحروف کا کہ جیسا لفظ اس میں، سین اس میں، سین اس میں، الف اس میں، الف اس میں، عین اس میں، عین اس میں، تا اس میں، تا اس میں، تو یہ نوع الحروف ہو گیا، یعنی الفاظ کی قسم بھی ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا ہو گیا آپ کا شکل الحروف۔ شکل کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ بتائیں جلدی سے۔ اعراب، ٹھیک ہے، مطلب ہاں، حروف پر جو اعراب ہے وہ بھی ایک جیسا ہے۔ جیسے سین ہے، سین پہ زبر ہے نا، سین الف زبر سا ہے، یہاں بھی سین الف زبر سا ہے، وہاں عین زبر آیا ہے، یہاں بھی عین زبر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اعراب بھی ایک جیسے ہیں، شکل الحروف۔ نمبر 4 کیا ہوتا ہے؟ نمبر 4 ہو گیا آپ کا ترتیب الحروف۔
ترتیب الحروف، یعنی الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، عدد بھی ایک ہے نا، شکل الحروف، نوع الحروف، ترتیب الحروف، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ چار چیزیں پائی جائیں ایک ساتھ تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے، ایک منٹ، اسے کہتے ہیں جناس تام۔ کیا کہتے ہیں؟ جناس تام، مکمل جناس ہے۔ جیسے سا یہاں بھی ہے، یہاں بھی سا، بالکل سیم ہے، کچھ بھی چینجنگ نہیں ہے، نہ شک، نہ اعراب میں کوئی چینجنگ ہے نا، نہ ترتیب میں کوئی چینجنگ ہے، نہ عدد میں کوئی چینجنگ ہے، نہ نوع الحروف میں کوئی چینجنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ جناس تام۔ لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی چینج ہو جائے گی، ہے نا، ڈفرینس پیدا ہو جائے گا، تو اسے کیا کہیں گے؟ جناس غیر تام، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جناس تام ہوتا ہے، جسے جناس غیر تام ہوتا ہے۔ جناس تام کون سا ہوتا ہے؟ جس میں یہ چاروں چیزیں بالکل سیم ہوں، جیسے سا ہے یہاں پر، تو وہ جناس تام ہے۔ جناس غیر تام، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن یہاں پہ ہے نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو یہاں پہ دو لفظ آئے، تقہر، تنہر، ہے نا۔ تو ان دونوں میں، یہ دونوں الفاظ میں بھی جناس ہے، لیکن یہ جناس کیسا ہے؟ جناس غیر تام ہے۔ غیر تام کیوں ہے؟ کیا الگ ہے دونوں میں؟ بتائیں حرف کن الگ چیزوں ہے، میں؟ حروف الگ ٹھیک، ہے۔ ہاں، حروف الگ الگ ہیں، ورنہ عدد بالکل سیم ہے، تا قاف ہارا، چار اس میں چار اس میں، عدد بالکل سیم، اعراب بالکل سیم، ہے نا، اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں، ترتیب الحروف بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چینج کیا ہوا ہے؟ نوع الحروف، ایک حرف بیچ میں چینج ہو گیا ہے، وہاں قاف آ گیا، یہاں نون آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ جناس غیر تام۔ سمجھ گئے جناس؟ بتائیں جلدی سے جی۔ پن، ٹھیک ہے، بس یہی ہے کہ دو لفظ ہیں، بولنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن میننگ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے جناس، جناس کی تعریف۔ اب جناس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جناس تام، جناس غیر تام۔ اور یہ جو قسم پیدا ہوتی ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ جناس میں چار چیزوں میں مطابقت ہونی ضروری ہوتی ہے، عدد میں، نوع الحروف میں، شکل الحروف میں، ترتیب الحروف میں۔ اگر یہ چاروں چیزوں میں مطابقت ہے دونوں الفاظ میں تو وہ جناس تام کہلائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز میں بھی مطابقت نہیں ہے تو وہ جناس غیر تام کہلاتا ہے۔ بس اتنی سی ہی بحث ہے جناس کی، اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم مثال پڑھیں گے اور چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ یہاں پہ کون سا جناس ہوا؟ بتائیں جلدی سے۔ جناس جناس تام، تام۔ جناس تام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر شاعر جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کے مرثیے میں، ہے نا، کہہ رہا ہے، شعر کہہ رہا ہے، اور اس بچے کا نام کیا تھا؟ یحییٰ، ہے نا۔ تو یحییٰ جو ہے وہ مر گیا تھا، تو اس کے مرثیہ میں شاعر نے یہ شعر کہا ہے، کیا ہے شعر؟ وَسَمَّيْتُهُ یحییٰ، میں نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا، لیحییٰ، تاکہ وہ زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل، لیکن اللہ تعالی کے حکم کو رد کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے، حالانکہ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تھا بچے کا۔ کیوں یحییٰ رکھا تھا؟ تاکہ وہ زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہاں پہ جناس ہو رہا ہے؟ بتائیں کس لفظ میں جناس ہے؟ یحییٰ، یحییٰ، لیحییٰ، ہے نا۔ تو ان دونوں الفاظ میں جناس ہے، اور یہ کون سا جناس ہے؟ تام ہے یہ بھی کیا؟ تام کر جناس تام۔ تام ہے، بالکل، کیونکہ یہاں بھی یحییٰ، یہاں بھی یحییٰ، بالکل سیم ہے، کچھ ڈفرینس نہیں، بس میننگ کا ڈفرینس ہے نا، ورڈ میں کوئی ڈفرینس نہیں۔ تو یہ محسنات لفظیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جناس تام ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہے نا، کہ آپ یتیم کے اوپر سختی نہ کریں اور مانگنے والے کو ڈانٹے نہیں، ٹھیک ہے، مانگنے والے کو جھڑکے نہیں، ہے نا، جھڑک کے بھگانا دیں اس کو۔ تو یہاں پر لا تقہر، لا تنہر، تو تقہر، تنہر، ان دونوں میں جناس ہے، اور یہ جناس کی کون سی قسم ہے؟ غیر التام، کیوں غیر تام ہے؟ کیوں غیر تام ہے؟ شکل الحروف میں نہیں ہوتا۔ عدد الحروف، نوع الحروف، ترکیب، ترکیب الحروف، نوع نوع الحروف میں، الحروف،
तरतीब उल हुरूफ में कोई चेंजिंग नहीं है, नौउल हुरूफ में चेंजिंग है ना। यहाँ पे ठीक है। काफ आ गया, यहाँ पे नून आ गया, ठीक है। तरकीब नहीं, तरतीब है वो, तरतीबुल हुरूफ, आप ठीक है। तरतीब में। हाँ, तरतीब में कोई चेंजिंग नहीं है। इब्ने फारिस का शेर है। हाँ, क्या हम कह लोग रहे हैं? हमारे सर ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में था सर, तो हाँ वहाँ पे तजनीस तजनीस ऐसा करके था सर, जिनास नहीं था। हाँ, इसी का नाम तजनीस भी है, इसी का नाम मुजानसत भी है, ठीक है। तजनीस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, है ना। तजनीस भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर मुजानसत भी लिखा हुआ मिलेगा, ये सब सेम है, ठीक है, इसी को कहते हैं। चलें, इब्नुल फारिस का शेर है ये, वो कहता है हल्ला नहा का नुहा का अन लौम इम्रिइन लम युल्फ गैर मुनअमिन बिशक़ाई, है ना। तुमको क्यों नहीं रोका, है ना, हल्ला नहा का, तुमको क्यों नहीं रोका तुम्हारी अक्ल ने, ठीक है, अन लौम इम्रिइन, उस शख्स को मलामत करने से, उस शख्स को बुरा भला कहने से। किस शख्स को? लम युल्फ गैर मुनअमिन बिशक़ाई, लम युल्फ, है ना, जो क्या हुआ, गैर मुनअमिन, आसूदा हाल, है ना, नेमतों में नहीं पाया गया, बिशक़ाइन, किस वजह से नहीं पाया गया? बदकिस्मती की वजह से। तो जो इंसान बदकिस्मती की वजह से नेमतों में नहीं पाया गया, वो बहुत परेशान हाल रहा, तो उसको मलामत करने से तुम्हारी अक्ल ने क्यों नहीं रोका। तो यहाँ पे जनास कहाँ पे हो रहा है बताएं? नहा और नुहा, है ना। पहले नहा जो है वो फेल है, और दूसरा नुहा जो है वो किस माना में है? अक्ल के माना में, है ना, ठीक है। नहा और नुहा, तो ये कौन सा जनास है? क्यों गैर ताम है? शक्ल का शक्लुल हुरूफ चेंज हो रहा है ना, एराब जो है उसका वो बदल रहा है ना। वहां नून पे फतहा है, यहाँ पे नून पे जम्मा आ गया। चलें, बहुत अच्छा। उसके बाद कालतिल खंसा मिन कसीदतिन तरफा फीही अखाहा सखरन, अपने भाई सखर के मरसिये में खंसा ने यह शेर कहा, क्या कहा? इन्नल बुका हुआ शिफा उमिनल जवा बैनल जवानिही, बेशक रोना, है ना, वो शिफा है, मिनल जवा, किस चीज के लिए शिफा है? गम के लिए, बैनल जवानिही, जो गम पसलियों के दरमियान में है, मतलब दिल के अंदर जो गम है, उस गम के लिए रोना शिफा है, रोने से उस गम का इलाज हो जाता है, गम मेरा कम हो जाता है, ये असल कहना चाह रही है। तो यहाँ पे बताएं कहाँ पे है जनास? और जवान, जवा और जवाने में, और कौन सा जनास है ये? गैर ताम है। और क्या इसमें गैर ताम है? क्या चीज इसमें कमी है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? जो तरतीब है वो यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है ना, बल्कि तरतीब नहीं कहें इसको, अदद हो सकती अदद में चेंजिंग है, बिल्कुल। अदद यहाँ पे अलग है, क्योंकि जवा और जवा ये दोनों में तरतीब तो बिल्कुल सेम है ना, यहाँ तक ये भी जवा है, वो भी जवा है, एराब भी बिल्कुल सेम है, एराब में भी कोई चेंजिंग नहीं, नौल हुरूफ भी बिल्कुल सेम है ना। यहाँ भी जवा, वहां भी जवा, चेंजिंग कहाँ हुई? ये नून और हा जो है इसमें बढ़ गया, ठीक है ना। तो क्या क्या चेंजिंग हुई इसमें बताएं? अददुल हुरूफ, ठीक है ना, अददुल हुरूफ। हाँ, इसीलिए ये जनासे गैर ताम है, इसमें अददुल हुरूफ में चेंजिंग हुई है। वक़ाल तआला हिकायतन अन हारून युखातिबु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, है ना, ये हारून इस्लाम मूसा इस्लाम को मुखातब करके कह रहे थे, उस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। खशीतु अन तक़ूल फर्रक़्त बैन बनी इसराइल, मुझे ये डर था कि आप कहेंगे कि तुमने बनु इसराइल के दरमियान तफरीक पैदा कर दी, उनको आपस में क्या किया? एक दूसरे से अलग कर दिया। ये हजरत हारून ने मूसा इस्लाम से कहा था कि मुझे ये डर था कि आप मुझे ये कहेंगे कि तुमने बनु इसराइल के दरमियान तफरीक पैदा कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं कहाँ पे हो रहा है जनास? बनी और बैना और बनी में। बहुत अच्छा, बैन और बनी में, है ना। और ये कौन सा जनास है? गैरुताम। क्या गैर ताम है इसमें?
ترتیب الحروف الحروف ترتیب الحروف ہے نا، ترتیب. تو یہاں پہ ترتیب الحروف میں ہے نا، یہاں پہ بینہ تھا ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بنی ہو گیا، تو ترتیب الگ ہو گئی، آرگنائزیشن جو ہے ورڈز کا وہ الگ ہو گیا. یہاں پہ نون سے پہلے یا تھی بینہ میں، اور وہاں پہ نون کے بعد یا آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ جناس تام کیا ہوتا ہے، جناس غیر تام کیا ہوتا ہے نا، اور جناس کہتے کسے ہیں، اور جناس میں کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اور کن چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، کب غیر تام ہوتا ہے کب تام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی. اسی کو یہاں مثالوں کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ اور کچھ نہیں ہے. چلیں اب قاعدہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، الجناس ان یتشابہ اللفظان. جناس کسے کہتے ہیں کہ دو لفظ ایک دوسرے کے متشابہ ہوں، ایک دوسرے کی طرح ہوں. کس چیز میں؟ نطق میں، بولنے میں ایک دوسرے کی طرح ہوں. وَيَخْتَلِفَ فِي الْمَعْنَى، لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہو. اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. تام، تام کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَتَّفَقَ فِيهِ اللَّفْظَانِ فِي أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ، چار امور میں دونوں الفاظ متفق ہوں، ہے نا، بالکل ایک ہوں. اور وہ چار امور کیا کیا ہیں؟ نوع الحروف، شکل الحروف، عدد الحروف، ترتیب الحروف. ان چاروں میں اگر دونوں الفاظ بالکل ایک دکھ رہے ہیں تو وہ تام ہوگا. غیر تام کب ہوگا؟ وَهُوَ مَخْتَلَفَ فِيهِ اللَّفْظَانِ فِي وَاحِدٍ مِّنَ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اگر ان چاروں میں سے کسی بھی ایک چیز میں ہے نا دونوں الفاظ ڈفرینشیٹ کر جاتے ہیں، دونوں الفاظ الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ جناس غیر تام. ٹھیک ہے، بس یہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. چلیں، تو یہ جناس تام غیر تام بہت ایزی تھا، بہت بالکل آنکھ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ دیکھیں، عباس عباسن اذا احتدم الوغا والفضل فضل والربیع ربیع، کون سا جناس ہوگا جی؟ تام، جناس تام. ہاں، کہاں کہاں پہ جناس ہے اس میں؟ عباس میں، اور ربی اور ربی میں، اور ربی اور ربی میں. عباس عباسن، فضل فضل، ربیع ربیع، ہے نا. تو جی. تین جناس ہے اس میں، تین جگہ جناس ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو یہ عباس نام ہے، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے نا. اور یہ عباس اور یہ فضل، یہ ربی، یہ تینوں اسم ہے، نام نہیں ہے کسی کے. سر مطلب کیا ہے؟ جی مطلب اس کا؟ دیکھیں، عبس و تولا آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، عبس و تولا جی کیا معنی ہوتا ہے؟ عبس کھیلنا، کا، عبس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تیوری چڑھانا. ہاں، منہ بنا لینا ہے نا، کسی کو منہ دیکھ کر بنا کے منہ بنا منہ لینا. پر. ہاں، تو وہی اسی سے یہ مبالغہ ہے. عباسن کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ منہ بگاڑنے والا، بہت زیادہ منہ بنانے والا. ٹھیک ہے، تو عباس جو ہے ہر وقت منہ بنانے والا ہے، مطلب ہر وقت منہ بنائے رہتا ہے، منہ پھلائے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اذا احتدم الوغا، جب جنگ تیز ہو جاتی ہے. والفضل فضل، ہے نا. اور فضل بن ربی، یہ جو ہے فضل نام ہے کسی کا، فضل بن ربی وہ فضل والا ہے. والربیع ربیع، اور ربی جو ہے یہ بھی نام ہے، وہ کیا ہے؟ موسم ربی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، مطلب بہار کی طرح ہے. تو یہاں پر ایک نام ہے اور ایک دوسرا اسم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، چلو بس یہی ہے اس میں، اور کچھ نہیں ہے. یہاں دیکھیں، فیا راکب الوجنائی هل انت عالم فداؤک نفسی کیف تلک المعالم، یہاں پہ کہاں پہ جناس ہو رہا ہے؟ عالم اور معالم میں. عالم اور معالم میں، ہے نا. اور یہ جناس کون سا ہے؟ ترتیب غیر تام، جناس کون سا ہوگا؟ غیر تام. ہاں، کیوں تام. غیر تام ہوگا؟ ترتیب الحروف ہے. کیا ہے؟ ترتیب کیا ہے الحروف. بتائیں، کچھ لوگ ترتیب بتا رہے ہیں. عدد الحروف ہے نا. عدد الحروف بھی ہے، ترتیب الحروف بھی ہے. عدد الحروف. ترتیب میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں عالم ہے، یہاں پر بھی عالم ہے. ٹھیک ہے، بڑھا کیا یہاں پہ؟ صرف میم بڑھ گیا یہاں پہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میم بڑھ گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عدد الحروف ہے. ٹھیک ہے نا، عدد الحروف ہے یہ. ترتیب الحروف بالکل سیم ہے دونوں میں، ترتیب میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ جناس غیر تام ہے. اور جناس کیا ہے یہاں پہ؟ ڈفرینس کیا ہے دونوں میں؟ عدد ہے. ہاں میں عدد الحروف. عدد الحروف میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سر یہ اس میں جو ترتیب الحروف ہے، شکل ترتیب الحروف. ہے سر.
तरतीब जी, तरतीब नौउल हाँ, हुरूफ, हाँ, नौउल हुरूफ में नवल डिफरेंस हरूफ है में। ना। हाँ, वहां पे हा है, यहाँ पे हमजा आ गया, बस इतना ही तो डिफरेंस है। नौउल जी। हुरूफ में डिफरेंस है ना, तरतीब में कोई डिफरेंस, तरतीब तो बिल्कुल सेम है दोनों की। ठीक है, शक्ल में भी कोई डिफरेंस नहीं, एराब बिल्कुल सेम है दोनों का, है ना। जी। और जी सर। हाँ, अदद में भी कोई डिफरेंस नहीं, अदद बिल्कुल सेम है दोनों का। बदला क्या यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ एक चीज बदल गई, नौउल हुरूफ बदल गया। ठीक है जी सर। जी, चलें। वैसे यहाँ पे देखें, तहमिलुहु नाक़तुल उदमा मुअतजिरन बिल बुर्दि कल बदरी जल्ला नूरुहु ज़ुलमा। इसमें बताएं कहाँ पे आपको नजर आ रहा है जनाब। बिलबुर्द और कल बद्रे। बहुत अच्छा, बुर्द और बद्र में, है ना। और ये कौन सा जनास है, गैरु गैर ताम। गैर नवल ताम। नवल हरूफ में है। जी जी, नहीं, तरतीबुल हुरूफ है सर ये। तरतीबुल हरूफ तरतीबुल में। हुरूफ है ना, तरतीबुल हरूफ। तरतीबुल हुरूफ भी है और शक्लुल हुरूफ भी है, दोनों है इसमें। ठीक है, जी। शक्लुल हुरूफ भी और तरतीबुल हुरूफ भी है ना। यहाँ पे तरतीब भी बदली है, और यहाँ पे बा पे जम्मा है, जबकि यहाँ पे बा पे फतहा है। ठीक है, तो शक्लुल हुरूफ भी चेंज हुआ है, समझ गए। जी। अब क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं। जी सर, 2-3 बार देखना पड़ेगा। इसीलिए तो हम ये मिसालें करवा रहे हैं आपको। यहाँ पे भी देखें क्या है, फयाल का मिन हज़मिन व अज़मिन तवाहुमा जदीदुर रदा बैन सफा व सफाइह। इसमें बताएं कहाँ पे है। हज़मिन व आज़मिन में, आज़मिन आज़मिन और सफ़ा और सफ़ाइह में। में। बहुत अच्छा, तो हज़मिन आज़मिन में क्या डिफरेंस है। इसमें तरतीबुल हुरूफ ये है। नहीं नहीं, नवल हज़मिन हरूफ और में है। आज़मिन में है, नौउल हुरूफ है। नवल हरूफ में है। नौउल नौउल हुरूफ है ना, नौउल हुरूफ है। देखें, तरतीबुल हुरूफ का मतलब क्या होगा, कि दोनों का अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे। हज़म और आज़म में कोई लफ्ज आगे पीछे हुआ है, कोई लफ्ज जी नहीं नहीं। हुआ नहीं। है ना। तो ये तरतीबुल हुरूफ तो नहीं होगा। बस ये ये हुआ कि यहाँ पे हा जो है वो आयन से बदल गई है ना, तो ये नौउल हुरूफ में है। इसी तरह सफ़ा और सफ़ाइह, इसमें क्या है, अदद ये अदद इसमें हुरूफ। अददुल हरूफ। अददुल हुरूफ, है ना, अददुल हुरूफ है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये अददुल हुरूफ है। चलें, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखें उसी तरह, फ़क़िफ़ मुसइदन फ़ीहिन्ना इन कुन्त आज़िरन वसिर मुबइदन अन्हुन्ना इन कुन्त आदिलन। यहाँ पे क्या है बताएं। आज़िरन और हम्म, आज़िलन। ठीक है, नौउल हुरूफ। हाँ, नौउल हुरूफ में ना, यहाँ जी। पे रा है, यहाँ पे लाम है, और एक बस है यही है। जी, मुस्ईदन और मुबईदन। हाँ, मुसइदन मुस्ईदन और मुबइदन, बहुत अच्छा। मुबईद। इसमें क्या है, ये भी ये भी नौउल नौउल हुरूफ। हुरूफ है। नौल हुरूफ। ये भी नौउल हुरूफ है। हाँ, बहुत लेटर अच्छा, चेंज। बहुत अच्छा। यहाँ पे देखें, बीदु सफ़ाइह लअस्वद लअस्वुदु सहाइफ फी मुतूनिहिन्ना जलाउ शैकी वर्रीबी। इसमें कहाँ पे है, सफ़ाइह और सफ़ाइह सफ़ाइफ में। सफ़ाइफ। हाँ, तो इसमें क्या तरतीब। है, तरतीबुल इसमें हुरूफ है। तरतीब हरूफ। बहुत अच्छा, ये तरतीबुल हुरूफ है। चलें, बहुत अच्छा। तो ये जनास हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया, जनासे ताम और जनासे गैर ताम। चलें, अब हम पढ़ेंगे मोहसनाते लफ्जिया, तो हो गया, मोहसनाते मानविया पढ़ेंगे। ये सजा भी मोहसनाते लफ्जिया है। ये देखें, मोहसनातुल मानविया, है ना। इसमें हमारे सिलेबस में 3 है, तौरिया है, तिबाक है, मुकाबला है। तो देखें, तौरिया किसे कहते हैं, सबसे पहले समझें। तौरिया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें क्या होता है तौरिया में, कि एक लफ्ज का 2 मीनिंग होता है। ठीक है, एक उसका करीबी माना है ना। और आपका जैसे ही वो वर्ड बोला जाए, आपका जहन सबसे पहले वहीं पे जाएगा जो उसका करीबी माना है। लेकिन वो करीबी माना मुराद नहीं है, उससे मुराद कौन सा माना है, दूर का मीनिंग मुराद है, जहां तक आपका जहन पहुंच ही नहीं रहा है। समझ गए। तो तौरिया में यही होता है, एक वर्ड बोला जाता है लेकिन उसका करीबी माना मुराद नहीं होता है। समझ गए, बताएं। जिस उसको हम, जी। हाँ, जी ठीक है, बस यही तौरिया है और कुछ नहीं है। इसका ताल्लुक अल्फाज से नहीं, इसका ताल्लुक माना से है, इसीलिए इसको महसनातुल मानविया के अंदर इसको शामिल किया जाता है ना। अल्फाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक माना से है। मिसाल देखेंगे, बिल्कुल समझ में आती जाएंगी बातें। सिराजुद्दीन वर्राक, इनका ये शेर है, कहते हैं, असोनु अदीम वजही अन उनासिन
لقاء الموت عندهم الادیب، اسونو سانا یسونو میں حفاظت کرتا ہوں، ہے نا، میں بچاتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے چہرے کی کھال کو، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو بچاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں ان لوگوں سے، کیسے لوگوں سے، جن کے نزدیک ادیب سے ملنا موت سے ملنا ہے، یعنی ادیب سے ملنے کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موت سے ملنا ہے، اسی لیے وہ ادیب سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کسی شاعر سے، کسی اچھے رائٹر سے وہ ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَرَبُّ الشِّعْرِ عِندَهُمْ بَغِيضٌ، شعر کا رب ان کے نزدیک قابل نفرت ہے نا، بالکل نفرت کرتے ہیں وہ شعر کے رب سے۔ شعر کا رب کون ہوتا ہے بتائیں؟ شاعر شعر کو شاعر شاعر ہوتا ہے، تو رب الشعر سے مراد شاعر ہے نا، تو شاعر ان کے نزدیک بہت قابل نفرت ہوتا ہے، وہ شاعر کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ وَافَا بِهِ لَهُمْ حَبِيبُ، ہے نا، اگرچہ ان کے پاس کوئی حبیب کو لے آئے، ہے نا، وَلَوْ وَافَا بِهِ لَهُمْ حَبِيبُ، ان لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، یا اس کو ان کے پاس کوئی حبیب لے آئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں حبیب جب بولا جائے گا تو حبیب سے کیا مراد ہوگا؟ حبیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبوب، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک لفظ آیا بغیزن، تو بغیزن کو دیکھ کر کے جب حبیبن آپ سے کہا جائے گا تو آپ کا ذہن کہاں جائے گا کہ بغیزن معنی نفرت کرنے والا، ہے نا، مطلب جس سے نفرت کیا جائے، اور حبیب جس سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر ان کے پاس کوئی محبت کرنے والا بھی آ جائے، کوئی حبیب بھی آ جائے، تب بھی وہ شاعر کو پسند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ایک میننگ یہ ہے اس کا۔ لیکن یہاں پہ حبیب کا معنی محبوب نہیں ہے، یہاں پہ حبیب کا معنی کیا ہے؟ حبیب بن اوس، کون ہے حبیب بن اوس؟ ابو تمام، ابو ابو تمام، تمام، ہے نا، ابو تمام، تو یہاں پہ حبیب سے مراد ابو تمام ہے، مطلب سراج الدین وراق یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ابو تمام کو بھی لے آیا جائے تب بھی وہ لوگ شاعر کو ناپسند ہی کرتے رہیں گے، جبکہ ابو تمام بہت بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، تو ابو تمام سے ان کو ملا دیا جائے یا ابو تمام ان کے پاس آ جائے تب بھی وہ کیا کریں گے؟ اس سے نہیں ملنا چاہیں گے، ایسے یہ لوگ بے ذوق لوگ ہیں، ہے نا۔ تو حبیب بولا یہاں پہ، اور ہمارا ذہن چونکہ بغیض پہلے آیا اس کے بعد حبیب آ رہا ہے تو ذہن کدھر جائے گا کہ حبیب کا معنی محبوب ہے، لیکن یہاں پہ حبیب کا معنی محبوب نہیں ہے بلکہ حبیب کا معنی ابو تمام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ورڈ بولا گیا، اس ورڈ کا ایک میننگ ہے جس کی طرف ذہن جا رہا ہے، لیکن وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ دور کی کوڑی ہے، ٹھیک ہے، دور کا کوئی معنی ہے اس سے مراد، سمجھ گئے؟ تو اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ تو بعض جو بلاغہ سے تعلق رکھنے والے بعض ادبا ہیں، ہے نا، صاحب البلاغہ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ توریہ جو ہے وہ بلاغہ کے اندر کمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ بلاغہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بات وضاحت کے ساتھ بیان کرنی ہوتی ہے، سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آئے تبھی تو اس کے اندر فصاحت آئے گی، اور توریہ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے نا، آدمی سننے والا اس میں کنفیوز ہو سکتا ہے، اسی لیے بعض لوگ اس کو توریہ کو بلاغہ نہیں مانتے ہیں، سمجھ گئے؟ جی، اسی طرح نصیر الدین حمامی، ہے نا، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں نصیر الدین حمامی صاحب؟ ابیات الشعری کا کل قصوری، تمہارے شعر کے جو ابیات ہیں، جو بیت ہیں، بیت مانے کیا ہوتا ہے؟ مصرع، ہے نا، جیسے یہ ایک بیت ہے، پھر یہ، ہے نا، تو تمہارے شعر کے جو ابیات ہیں وہ محلات کی طرح ہیں، کس کی طرح ہیں؟ بادشاہوں کے محل کی طرح ہیں۔ ولا قصور بہا یعوقو، ولا قصور بہا، ٹھیک ہے، جن میں کوئی کمی نہیں ہے نا، یعوقو، کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو خوبصورتی کو روک دے، آق یعوق مانے روک دینا، تو کس چیز کو روک دے؟ خوبصورتی کو روک دے، تو تمہارے اشعار محلوں کی طرح، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وَمِنَ الْعَجَائِبِ لَفْظُهَا حُرٌّ وَمَعْنَاهَا رَقِيقٌ، ہے نا، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کے لفظ آزاد ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ رقیق ہے۔ رقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ کیا کہا کہ اس کے الفاظ آزاد ہیں اور اس کا معنی کیا ہے؟ غلام ہے، تو آپ کا ذہن کدھر گیا؟ رقیق کے معنی غلام کی طرف، ہے نا، کیونکہ یہاں پہ الفاظ کے ساتھ آزادی کا تذکرہ آیا تو معنی کے ساتھ غلامی،
یہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ رقیق کا معنی غلامی نہیں ہے. رقیق کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ رقیق کے معنی ایک ہوتے ہیں نازک ہونا. ٹھیک ہے، نازک. سمجھ گئے جی؟ تو یہاں جی پہ سر. ہاں، یہاں پہ رقیق کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ رقیق کا معنی ہے نازک. نا نازک ہے، نرم. نرم نازک. ہے نا، نرم نازک. نرم و نازک. کیسے مطلب تم سمجھیں گے؟ جی یہاں تو کوئی کرینہ بھی نہیں ہے یا لازم نہیں ہے، تو ہم لوگ کیسے سمجھیں گے تو کہ اسی کیا لیے ہے؟ تو اس کو توریہ کہتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا نہیں ابھی کہ بلاغہ کے اندر بہت سارے لوگ اس کو درست نہیں مانتے ہیں، بلاغہ میں شمار نہیں کرتے ہیں اس کو، کیونکہ بلاغہ کے اندر ظاہر ہونے چاہیے معنی، بالکل سامنے والا پڑھے سمجھ میں آ جائے، لیکن اس میں معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ اس کو بلاغت نہیں مانتے ہیں. سمجھ گئے؟ کیونکہ اس میں جو ورڈ یوز کیا جا رہا ہے وہ ورڈ کی طرف آپ کا ذہن فوراً جائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف چلا جائے گا آپ کا ذہن. جیسے یہاں پہ لفظ ہوا حرن کا معنی رقیقن، تو آپ کا ذہن حرن کے مقابل میں ڈائریکٹ کہاں چلا گیا؟ غلام کی طرف چلا گیا ہے نا، وہ آزاد ہے تو یہ غلام ہے، اس طرح ہو گیا. لیکن یہاں پہ رقیق کا معنی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے معنی جو ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہوتے ہیں، یہ وہ اصل کہنا چاہ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں، ہے نا. جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے انگریز آئے تھے. ٹھیک ہے، تو حسین احمد مدنی سے ہی وہ پوچھنے لگے کہ یہ بتا حسین احمد مدنی کون ہے. حسین احمد مدنی کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، تو وہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے مطلب 2-4 قدم ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حسین احمد مدنی کو ڈھونڈ رہا ہے؟ بولے ہاں. بولے ابھی تو یہیں پر کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا بتائیں؟ یہ توریہ ہوا کہ وہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 4 قدم ہٹ گئے وہ، اور انہوں نے پھر کیا کہا کہ یہیں پہ کھڑا ہوا تھا حسین احمد مدنی. ٹھیک ہے، تو انگریز کیا سمجھے گا کہ وہ یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، کہیں جا چکا ہے. سمجھے؟ تو انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور اپنی بات بھی بول دی، انگریز سمجھ بھی نہیں پایا اس کو. تو یہی توریہ ہوتا ہے. توریہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک لفظ آپ نے بولا، اس کا ایک ڈائریکٹ میننگ ہے، سامنے والا ڈائریکٹ میننگ سمجھ رہا ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ میننگ مراد ہی نہیں لے رہے ہیں اس سے. آپ جو ہے اس سے وہ میننگ مراد لے رہے ہیں جو دور کا ہے، بعیدن ہے، خفیون ہے نا. بعیدن خفیون عن ظاہر المراد، یہ اس کا کی ورڈ ہے. کیا کی ورڈ ہے اس کا توریہ کا؟ بعیدن بعید خفی. خفیون عن ظاہر المراد، ہے نا، یہ کی ورڈ ہے اس کا، ظاہر المراد. سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ ہوتا ہے توریہ. تو توریہ کے لیے آپ کو سر ہم آپ یہ نے جو واقعہ بتایا ہاں سر آپ نے جو واقعہ بتایا حسین مدنی صاحب کا، تو جی جی، میں نے پڑھا تھا اس کا جو وہ ہے، ان کا بانی ہے یہ دیوبند کا قاسم جو بانی ہے، نانوتوی، ان قاسم کے بارے میں یہ نانوتوی، پڑھا تھا. جی قاسم جی، نانوتوی رحمۃ مولانا اللہ علیہ کے قاسم بارے میں. نانوتوی کے بارے میں. ہاں، ہو سکتا ہے، ہو جی، سکتا ہے ہم نام میں کنفیوز ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہی کے بارے میں ہو. ابھی میں MSc کا پریپریشن کر رہا تھا تو اسی میں لکھا تھا. اچھا اچھا، ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں بہت پہلے پڑھا تھا، ہے نا، تو ہو سکتا ہے جی ہم نام میں کنفیوز ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹھیک قاسم ہے سر. نانوتوی رحمۃ اللہ کی ہی بات ہوئی ہے. تو یہ توریہ کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، تو توریہ، اگر کوئی توریہ والا جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے. چلے، قاب الشاب الظریف، قال الشاب الظریف. اب ایک جو نوجوان ہے وہ شاعر ہے، وہ یہ بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تبسم ثغر اللوز عن طیب نشره واقبل فی حسن یجل عن الوصف. ہے نا، کیا کہتا ہے؟ کہ اس کے بدن سے نکلنے والی خوشبو، پھیلنے والی خوشبو سے، ہے نا، کیا ہوئے؟ بادامی رنگ کے دانت مسکرا اٹھے. سمجھا؟ ٹھیک ہے، لوز سے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ لوزن بادام. کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بادام ہوتا ہے. سغرون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دانت. دانت. ہاں. تو بادامی جو دانت تھے وہ مسکرا اٹھے. وَأَقْبَلَ فِي حُسْنٍ يَجِلُّ عَنِ الْوَصْفِ، ہے نا، اور کیا؟ وہ ایسے حسن کے ساتھ، یا ایسے حسن کے ساتھ وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے اپنا رخ ہماری طرف کیا. یجل عن الوصف، جس حسن کو بیان کرنے سے زبان کیا ہے؟ قاصر ہے. جس کو بیان نہیں کہا، جو تعریف سے بیان کرنے سے بہت اوپر ہے. یعنی وہ اتنا حسین تھا، جب اس نے ہماری طرف دیکھا
کہ اس کے حسن کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حلمو الیہ بین قصف ولذۃ، ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف، حلمو الیہ اس کی طرف، قصفن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، ہے نا جی. ولذۃ اور مزہ، لذت، اس کی طرف کھیل کود اور لذت کے درمیان آگے بڑھو، آؤ. اس لیے کہ فإن غصون الزہر، کیونکہ پھول کی جو شاخیں ہوتی ہیں، تصلح للقصف، وہ توڑنے کے لیے، توڑنے کے لائق ہوتی ہیں. تصلح للقصف، وہ لائق ہوتی ہیں، وہ آسان ہوتی ہیں، للقصف توڑنے کے. تو قصف کے معنی، قصف یقصف معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کسی چیز کو توڑنا، ہے نا، یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا؟ غصون الزہری تصلح للقصف، ہے نا. تو غصون الزہر جب کہا کہ پھول کی شاخیں، پھول کی برانچز، ہے نا، گلاب کا پھول یا کسی بھی چیز کا پھول، تو اس کی جو شاخ ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ توڑنے کے لائق ہوتی ہے، آپ اس شاخ کو توڑ سکتے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہے؟ قریبی معنی ہے قصف کا. جب ہم نے غصون الزہر سنا اور پھر قصف سنا تو یہ دونوں لفظ جب ایک ساتھ آئے تو ڈائریکٹ ذہن کدھر گیا بتائیں؟ کدھر گیا کہ ہم کیا، ہاں، پھول کی شاخوں کو توڑ دیں گے، اس طرف ذہن گیا، ہے نا. لیکن یہاں پہ قصف کا معنی پھول کی شاخ توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کس لیے آیا؟ قصف کے معنی یہاں پہ لہون و لعب کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، لہون و لعب کے معنی، یعنی پھول کی جو شاخیں ہیں ان کے ہاں، پھول کی شاخوں کے درمیان، پھول کے باغوں کے درمیان کھیلنا آسان ہوتا ہے. یہ اصل کہنا چاہ رہا ہے، پھول کی شاخیں یا پھول، وہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں، ہے نا، وہ کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کی خوبصورتی سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو، ہے نا، سیراب کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کھیل سکتے ہیں. یہ اصل کہنا چاہ رہا ہے نا. تو یہاں پہ قصفن کا لہون و لعبن جو معنی ہے یہ بعیدن ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ظاہری معنی کیا ہوگا؟ قطفن کے معنی میں، توڑنے کے معنی میں. سمجھ گئے؟ تو بولا گیا قصفن، اور پورا سیناریو ایسا بنا ہوا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے قصفن کے معنی یہاں پہ توڑنے کا ہوگا، لیکن یہاں پہ قصفن کا معنی توڑنے کا ہے ہی نہیں، بلکہ لعبن کے معنی میں ہے. تو یہ کیا ہوگا بتائیں؟ یہ کیا ہوا؟ توری. توریہ ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ توریہ ہوا. بس یہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انڈر لائن کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا توریہ، یہ ایسا فن ہے جس کے اندر مصر اور شام کے شعراء ماہر ہوئے. اور کب ماہر ہوئے؟ 7ویں یا 8ویں صدی ہجری میں، مطلب 600 ہجری کے بعد، 601 کے بعد اور 701، اس دوران میں یہ جو فن ہے توریہ کا فن، یہ وجود میں آیا تھا. تو یہ کس کا دور تھا بتائیں؟ یہ کس کا دور تھا؟ کس خلافت کا دور تھا؟ یہ کون سی ڈائنیسٹی تھی اس ٹائم؟ اگر 600 عباسی. ہجری کی بات کریں، عباسی پیریڈ تھا نا. عباسی پیریڈ کا لاسٹ ٹائم چل رہا تھا، کیونکہ 656 میں تو عباسی پیریڈ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، ہے نا. تو عباسی پیریڈ کا لاسٹ ٹائم چل رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ عباسی پیریڈ کا جو لاسٹ ٹائم تھا، اس زمانے میں جو ادب تھا، عربی ادب، وہ سب سے کمزور تھا اس ٹائم کا. سمجھا؟ سب سے کمزور ادب جو ہے عربی کا، وہ کب کا تھا؟ عباسی پیریڈ کا، جب لاسٹ ٹائم چل رہا تھا اس ٹائم کا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ ڈائریکٹ بات کہنے کے بجائے عربی کے اندر بات کو گھما پھرا کے کہنے کی عادت ہو گئی تھی. لوگ ویسے ہی لکھتے تھے، اب ویسے ہی ادبا بیان کرتے تھے، اس لیے اس کو عربی ادب کا وسط پیریڈ مانا جاتا ہے. اور اسی زمانے میں توریہ پیدا ہوا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بلاغت کا اعلیٰ معیار نہیں ہے نا. اسی لیے بعض لوگ اس کو بلاغہ میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں. سر اسلامی پیریڈ میں نہیں تھا؟ جی، اسلامی پیریڈ میں عباسی پیریڈ تھا نا، 600 ہجری کے آس پاس کا جو نہیں، مولانا کہ سر اسلامی پیریڈ میں ایسا نہیں تھا کیا؟ اسلامی پیریڈ میں یہ سب چیزیں اتنی نہیں پائی جاتی تھیں، ہے نا. یہ جب الفاظ کے اندر بہت زیادہ بناوٹ ہے نا، لکھنے میں، بولنے میں بناوٹ جب بہت آ گئی نا. اسلامی پیریڈ میں کیا تھا؟ وہ لوگ سمپل ورڈ بولتے تھے، ڈائریکٹ ورڈ بولتے تھے. اتنا گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت نہیں تھی ان کو. یہ گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت جو عربی میں آئی، یہ کہاں سے آئی؟ ایرانیوں سے آئی.
फारसी लिटरेचर में ये चीजें पाई जाती थी, वहां से पर्शियन लिटरेचर से अरबी में आई, क्योंकि अब्बासी पीरियड में चूंकि ईरान का बहुत ज्यादा आपस में मिलना जुलना हो गया था, ईरान और अरब का, तो उस जमाने में वहां से ये सारी चीजें आई अरबी में। ठीक है। मैं बोल रहा था हाँ, कि इस्लाम में जायज है ना, इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं, ये इस्लाम में तो जायज है, इस्लाम शरीयत में ये जायज है। देखिए, तौरिया शरीयत में जायज। लिटरेचर के अंदर एक अलग चीज होती है, तौरिया अच्छा एक अच्छा। बोलने में अलग चीज होती है, वो दोनों में डिफरेंस है। यानी ठीक फन है। फन के एतबार से ये बात नहीं होगी। हाँ, मानवीय एतबार से तो ये जायज है, ऐसा थोड़ी है कि जायज नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि लिटरेचर के अंदर जो तौरिया आया वो कब आया, वो कब आया, कर्नुस्साबे वस्सामिन मिनल हिजरा में। और कहाँ के शुअरा इसमें ज्यादा लिखते थे, मिस्र और शाम के शुअरा। ठीक है, चलें। तौरिया अन यज़कुरल मुतकल्लिमु लफ्ज़न मुफरदन लहू मानयान। तौरिया क्या होता है कि बोलने वाला कोई ऐसा लफ्ज बोलता है, कोई ऐसा तन्हा लफ्ज है ना बोलता है, जिसके दो माना होते हैं, दो मीनिंग होती है उसकी। करीबुन ज़ाहिरुन, उसका एक करीबी माना होता है, और जाहिर होता है, बिल्कुल नजर आ रहा होता है कि यही मीनिंग होगा, लेकिन वो क्या होता है, गैर मुरादिन, वो मुराद ही नहीं होता है वहां पे। वह बईदुन खफीयुन, और दूसरा माना कौन सा होता है, जो बईद है, बहुत दूर की मीनिंग है, और छुपा हुआ है, वो नजर भी नहीं आ रहा हमें सामने से, और लेकिन वही माना मुराद होता है, हुवल मुरादू। समझ गए, ये होता है तौरिया। चलें, बस यही है तौरिया। तो तौरिया के लिए आप क्या कीजिएगा, एक तो तारीफ आपको ऐसे याद रहेगी, करीबुन ज़ाहिरुन गैर मुरादिन, बाइदुन खफीयुन हुवल मुरादू, ये इसकी तारीफ है। ठीक है। और आप ये मिसालें जो है 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा कि ये मिसालें हैं तौरिया की, तो उससे आपके जहन में तौरिया बैठ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको अगर शेर दे दिया जाए डायरेक्ट ऐसे ही कि आप निकाल के बताइए इसमें तौरिया है कि नहीं है, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप ये मिसालें याद कर लीजिएगा जो तौरिया की मिसालें दी गई हैं, कि ये तौरिया की मिसालें हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हो सकता है कोई मिसाल उठा के दे दे इसी में से, तो आपको याद रहेगा अगर कि ये तौरिया की मिसाल ही है, तो आप उसको लगा के चले आएंगे। ठीक है। जी सर। तो ये काम कर दीजिएगा, अब तो आसानी होगी आपके लिए। चलें। बस यही है तौरिया, और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा तिबाक को। तिबाक बहुत आसान है, तिबाक में कुछ है नहीं। ये देखें आ गया जनाब, ये तिबाक आ गया। तिबाक में क्या होता है, दो वर्ड होते हैं। ठीक है ना, दो वर्ड होते हैं, एक जुमले में दो अल्फाज होंगे, दोनों अल्फाज का मीनिंग एक दूसरे के खिलाफ होगा, उलट होगा। ठीक है, तिबाक का मतलब क्या हुआ, अजदाद। समझ गए, अजदाद यानी दो वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक दूसरे से अलग है। तिबाक की दो किस्में होती हैं, एक तिबाके सल्ब होता है, और दूसरा तिबाके ईजाब होता है। सल्ब का माना क्या होता है, जल्दी से बताएं, हमने पढ़ा था इसको नहव जब हम पढ़ रहे थे। जी, चोरी हो जाना या छीन जाना। नहीं नहीं, ये तो वर्ड का मीनिंग है, लेकिन सल्ब का नफ नहव में नफी जब का हम माना पढ़ रहे होता थे, हाँ, है, ना का माना नफी होता है ना, है। नफी, नफी। बहुत अच्छा, नफी निगेटिव सेंटेंस है ना। और ईजाब का मतलब क्या होता है, हाँ, मुस्बत, मुस्बत। हाँ सर। पॉजिटिव। ठीक है। तो तिबाके सल्ब होता है एक, और एक तिबाके ईजाब होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो तिबाके सल्ब का मतलब क्या होता है कि दो वर्ड हैं, है ना, और उन दोनों में से एक या वो दोनों क्या हो रहे हैं, निगेटिव मीनिंग, ये ला या माँ इस तरह के अल्फाज के साथ आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, तिबाके सल्ब होगा। और तिबाके ईजाब क्या होगा, कि एक वर्ड है, जैसे हमने कहा उजला काला, तो उजला काला ये तिबाके ईजाब होगा या तिबाके सल्ब होगा, जी, ईजाब। ईजाब होगा, है ना, क्योंकि उजला काला ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, मेरा कपड़ा उजला है, उसके अंदर काली धारी है। ठीक है, तो इसमें काला और उजला दोनों आ रहे हैं सेम सेंटेंस में, तो ये तिबाक है। और तिबाक ईजाब है ना। और अगर हम कहें कि मेरा कपड़ा उजला है, उसमें काली धारी नहीं है, ठीक है, मेरा कपड़ा उजला है, काला नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि मेरा कपड़ा उजला है, ये तो ईजाब है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है काला नहीं है ना, ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, सल्ब हो गया।
समझा। अभी हम पढ़ेंगे तो और चीजें आपको समझ में आएंगी, और इसमें कुछ है नहीं तिबाक में। देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतहसबुहुम अयकादम वहुम रुकूद, है ना, कि तुम ये समझते हो, तुम उन, है ना, तो उनको बेदार देखेगा, है ना, कि वो जागे हुए हैं, वाहुम रुकूद, हालांकि वो सोए हुए हैं। ठीक है, हालांकि वो सो रहे हैं। तो इस सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने किसके बारे में बयान किया? असहाबे कहफ के बारे में। ठीक है, तो तुम उनको जागा हुआ समझोगे, लेकिन वो सो रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आया जुमले के अंदर, अयकाज और रुकूद, और ये दोनों वर्ड क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है या सिमिलर है? अपोजिट। अपोजिट है ना। तो पता ये चला कि यहाँ पे तिबाक है ना, पता ये चला क्या कि यहाँ पे तिबाक है। और ये कौन सा तिबाक है? तिबाक ईजाब है। क्यों इसमें तिबाक ईजाब है? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दोनों ही ईजाबी हैं, इसमें से कोई भी सल्ब नहीं है। ठीक है, कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें निगेटिव नहीं है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल माली आइनुन साहिरतुन लिआइनिन नाइमतिन, के बेहतरीन माल वो चश्मा है जो जागता है। ठीक है, लिआइनिन नाइमतिन, सोने वाले के लिए, सोने वाले की आंख के लिए। तो यहाँ पे दो वर्ड आया, साहिरतुन उसके माना जागने वाली, नाइमतुन के माने सोने वाला। तो दोनों एक दूसरे का क्या है बताएं? अपोजिट है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे बताएं? ईजाब। तिबाक हो गया, है ना। ईजाब। ये दोनों तिबाक हो गया और तिबाक ईजाबी हो गया। सर यहाँ पे आइनुन और ले आइनिन है, क्या इसको जनास कह सकते हैं? बिल्कुल जनास कहेंगे, बिल्कुल जनास सही है ना। आइनुन लियाइनिन ये दोनों वर्ड हैं और दोनों अलग अलग मीनिंग में आ रहे हैं, है ना। दोनों सेम वर्ड है। और ये जनास क्या कहलाएगा? जनासे कौन सा जनास कैट। कहलाएगा? ताम कहलाएगा, बिल्कुल ताम कहलाएगा ये। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं यस्तखफून मिनन नासी वला यस्तखफून मिनल्लाह, कि वो लोग लोगों से छुपाते हैं, हालांकि वो लोग अल्लाह से नहीं छुपाते, है ना। जी, वो लोग इंसानों से क्या करते हैं? छुपाना चाहते हैं, अल्लाह से नहीं छुपाना चाहते हैं। अल्लाह की कोई शर्म नहीं, उनको इंसानों से शर्म है। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यस्तखफूना वला यस्तखफूना, तो ये क्या होगा बताएं? ये हो गया तिबाक, है ना। यस्तखफूना वला यस्तखफूना, तो ये दोनों क्या हो गया? तिबाक हो गया, है ना। और अब ये बताएं इसमें तिबाक जो है ये क्या है? सल्ब है या ईजाब है? सल्ब है। सल्ब है ये। ठीक है ना, ये क्या है? तिबाक सल्ब है। बहुत अच्छा। इसी तरह समूअल बिन आदिया कहते हैं वनुनकिरु इन शिअना अला अन्नासी कौलहुम वला युनकिरून अल कौल हिन नकूलू, अगर हम चाहें, इन शिअना अगर हम चाहें, तो उन लोगों की बातों का इनकार कर सकते हैं, वला युनकिरून अल कौल, लेकिन वो लोग हमारी बातों का, जब हम बोलते हैं तो हमारी बातों का वो इनकार नहीं कर सकते। मतलब हम इतने पावरफुल हैं, अगर हम चाहें तो उनकी बातों का इनकार कर दें, कोई उनको भाव ना दे, लेकिन हम इतने पावरफुल हैं कि वो हमारी बात को नहीं ठुकरा सकते, हमारी बातों का इनकार नहीं कर सकते। तो अब ये बताएं यहाँ पे तिबाक कहाँ पर हो रहा है? तुनकिरो और वला युनकिरुन। हाँ, नुनकिरु और वला युनकिरुना, यहाँ पे तिबाक है ना, ये इसमें तिबाक है। तो जब इसमें तिबाक है तो ये कौन सा तिबाक है? तिबाक सल्ब। तिबाक सल्ब है। बहुत अच्छा, ये तिबाक सल्ब है। तो आपने देख लिया, बस यही चीजें हैं कि तिबाक की दो किस्में होती हैं, तिबाक ईजाब, तिबाक सल्ब, और तिबाक का मतलब आपने समझ लिया। यहाँ पे देखें कायदा बयान कर अत्तिबाक अलजम्उ बैन अश्शैइ व ज़िद्दिही फिल कलाम, कि एक ही कलाम के अंदर, एक ही जुमले के अंदर एक चीज को और उसकी जिद को, यानी दो अपोजिट वर्ड को सेम जुमले में जमा कर देना, यही तिबाक होता है। और इसकी दो किस्में होती हैं। एक तिबाकुल इजाब होता है। तिबाकुल इजाब क्या होता है? वह हुआ मालम यख्तलिफ फीही जिद्दान, जिसमें वो दोनों अपोजिट वर्ड जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते हैं, इजाबन व सलबन, इजाब और सल्ब के एतबार से। ठीक है, इजाब और सल्ब में मुख्तलिफ ना हो, ये कहना चाह, मतलब ये है कि या तो वो क्या होंगे? इजाबी होंगे या सल्बी होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तिबाक सल्ब व मख्तलफ फीही जिद्दान इजाबन व सल्बन, तिबाक सल्ब किसे कहते हैं? जिसमें वो दोनों अपोजिट वर्ड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इजाब और सल्ब के एतबार से। इसका मतलब समझ में आया आपको कि नहीं बताएं? देखें
ہاں اس کا مطلب اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دونوں ہی ورڈ میں لالا آ رہا ہے، دونوں ورڈ میں لالا آ رہا ہے نا، تو وہ طباق سلب نہیں ہوگا، وہ طباق ایجاب ہوگا۔ کیوں طباق ایجاب ہوگا؟ کیونکہ دونوں سیم ہے، سمجھ رہے ہیں، دونوں مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے نا، اسی طرح۔ اور طباق سلب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے، اگر ایک مثبت ہے تو دوسرا منفی ہوگا، تب وہ طباق سلب ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ جتنی مثالیں آپ نے طباق سلب کی دیکھی، جیسے نون کرو تھا اوپر میں اور نیچے کیا تھا، لا ینکرون، ایک جگہ یستخفون تھا، دوسری جگہ کیا تھا، لا یستخفون۔ اگر دونوں جگہ لا آ جائے گا ہے نا، تو وہ دونوں پلس ہو جائیں گے، پھر وہ اپوزٹ رہیں گے ہی نہیں، سمجھ گئے نا مطلب۔ جی سر۔ سر ان کو تعداد کہتے ہیں، اینٹیٹی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر طباق کو تعداد بھی کہتے ہیں۔ طباق کو ازداد بھی کہتے ہیں، ہاں۔ سر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، یہاں پہ بتائیں کہاں پہ طباق ہے؟ مائتن یحیینا۔ ہاں، ایک جگہ مرنے کی بات ہو رہی، دوسری جگہ زندگی کی بات ہو رہی، تو دونوں ورڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ہے نا جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں پہ کہاں پہ ہو رہا ہے طباق؟ لا يعلم لا يعلمون اور یعلمون میں، ہے نا، یہاں پہ طباق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا طباق ہے؟ سلب۔ سلب ہے، بہت سلب ہے۔ اچھا بہت اچھا۔ اسی طرح لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس میں کہاں پہ طباق ہو رہا ہے؟ ماں کا سبق مکتسبت اور مکتسبت میں۔ کیا میننگ ہے اس کا؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت کا کیا میننگ ہے جی؟ لہا ما کسبت، انہی کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے نا، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، وعلیہا مکتسبت، اور انہی کے اوپر ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو ما کسبت مکتسبت دونوں کا میننگ تو سیم ہے، تو اپوزٹ کہاں ہو رہا ہے؟ اپوزٹ کہاں ہے دونوں؟ جی سیم ہے۔ تو یہاں پہ طباق کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مکتسبت اور مکتسبت اور مکتسبت میں۔ تو وہ دونوں تو سیم میننگ میں ہے، ہاں وہ دونوں تو سیم۔ یہاں پہ طباق ہو رہا ہے لہا اور علیہ، لہا اور علیہ میں، ہاں۔ لہا اور علیہ میں۔ لام جب آتا ہے تو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ فیور کے لیے آتا ہے نا، لہا کے معنی کیا؟ اس کے لیے ہے نا، اس کے فیور میں ہے۔ علیہ، علی جب آتا ہے تو کیا کس کے لیے آتا ہے؟ اگینسٹ کے لیے۔ علیہ مطلب کیا ہوا کہ اس کے خلاف ہے، سمجھا؟ تو لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا دنیا میں، جو اعمال کیے وہ ان کے فیور میں ہوگا، وعلیہا مکتسبت، اور جو انہوں نے کمایا دنیا میں اگر غلط اعمال کیے تو وہ ان کے اگینسٹ میں ہوگا۔ تو لہا اور علیہا اس میں طباق ہے، سمجھ گئے جی؟ تو اسی لیے ہم نے جان بوجھ کے یہ پوچھا تھا، کیونکہ یہاں پہ حروف میں جو ہے وہ ہو رہا ہے اتفاق۔ چلیں بس سر یہی کون سا اتفاق، طباق ہے یہ؟ طباق ایجاب ہوگا نا، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا منفی ورڈ تو یوز نہیں ہوا ہے نا، تو طباق ایجاب ہوگا۔ آپ دیکھیں مقابلہ اور طباق میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، بالکل سیم ہے دونوں۔ بعض کتاب میں آپ کو طباق کی ہی قسم ملے گی، مقابلہ بھی، لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ طباق میں آپ نے پڑھا کہ کلمے میں، لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یہی پڑھا نا آپ نے جی۔ مقابلہ میں جملہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے، اس میں ایک لفظ نہیں ہوگا بلکہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے، ہے نا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے، ہے نا، ازداد میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ ترتیب ضروری ہے، ترتیب ضروری ہے، کیسے ابھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قال صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، تم لوگ ڈرنے کے وقت، عند الخوف ہے نا، گھبراہٹ کے وقت میں بہت زیادہ ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جنگ کا وقت آتا ہے نا،
جنگ کا وقت آتا ہے جب لوگ گھبرا جاتے ہیں اس وقت میں تم آگے بڑھتے ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہوتے ہو. وہ تقلون عند الطمع، اور لالچ کے وقت میں تم لوگ کم ہو جاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جب مال غنیمت آتا ہے جنگ کے بعد، ہے نا، جب مال غنیمت کی لالچ ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ملے، تو جب وہ سچویشن آتی ہے تو تم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہو، تم لالچ نہیں کرتے ہو، یہ مطلب ہے. جب جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تم آگے بڑھتے ہو، اور جب لالچ ہوتی ہے، جب مال غنیمت بانٹنے کا وقت آتا ہے تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، تمہیں ان چیزوں کی لالچ نہیں ہوتی. تو یہ ان کے فضائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہے نا. تو آپ یہاں پہ دیکھیں، ایک ورڈ آیا تکثرون، دوسرا ورڈ آیا تقلون، اپوزٹ ہے، بتائیں. جی سر. جی. اس کے بعد ایک ورڈ آیا الفزع، دوسرا ورڈ آیا الطمع، اپوزٹ ہے نا، جی سر. اپوزٹ ہے دونوں ایک دوسرے کا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک سینٹینس آیا پہلے جس میں دو ورڈ ہیں، وہ دونوں، اس کے بعد دوسرا سینٹینس آیا جس میں دو ورڈ ہیں، ہے نا، اور ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. تو سینٹینس بائی سینٹینس، اس میں سینٹینس بائی سینٹینس کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ہے نا. اگر ایک ہی سینٹینس میں دو ورڈ اپوزٹ ہو جائیں گے، ہے نا، مان لیں کہ اس سینٹینس میں دو ورڈ اپوزٹ ہو گئے، پھر اس سینٹینس میں دو ورڈ اپوزٹ ہو گئے ایک دوسرے کے، تو وہ مقابلہ نہیں مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جی. دو الگ الگ سینٹینس ہوں اور دونوں میں دو سے زیادہ لفظ اپوزٹ ہوں ایک دوسرے کے، اور ترتیب ضروری ہے. جیسے تکثرون اس میں آیا تو تقلون بھی پہلے آنا چاہیے، فضا بعد میں آیا تو تمام بھی بعد میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ترتیب اس میں ضروری ہے اپوزیشن میں بھی. خالد بن صفوان یصف رجلا، ایک آدمی کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس لہ صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیۃ، کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے نا، خفیہ طور پر اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی سیکریٹ فرینڈ نہیں ہے اس کا، ہے نا، اور اسی طرح اعلانیہ طور پر اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. تو یہاں پہ بتائیں کون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے؟ من صدیق عدو اور فی السر اور پھر علانیت. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ صدیق فی السر، ترتیب جو یہاں پہ ہے اب وہی ترتیب یہاں پہ بھی عدو فی العلانیۃ، ترتیب دونوں میں برابر ہے نا. اگر علانیہ پہلے آ جاتا عدو بعد میں آتا تو پھر یہ مقابلہ نہیں رہتا، ترتیب ضروری ہے. اگر صدیق یہاں پہلے ہے تو عدو پہلے ہے، سر بعد میں تو علانیہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے. جی. اسی طرح بعض خلفاء کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بعض خلفاء؟ من اقعدتہ نکایت اللئامی اقامتہ اعانت الکرامی، ہے نا. یہاں پہ کیا معنی ہوا؟ من عقدتہ نکایت اللئامی، کہ جو کمینوں کا غلبہ بٹھا دے، ہے نا، اس کو شریفوں کی مدد کھڑا کر دے گی. یعنی کمینے لوگ اگر کسی کے اوپر غالب آ جائیں اور اس کو بیٹھا دیں، اس کو ایک دم پست ہمت کر دیں، تو شریفوں کی مدد سے وہ آدمی پھر سے کھڑا ہو جائے گا. یہ بات ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں دو جملے ہیں، عقادت نکایت اللئام اقامت اعانت الکرام. اس میں آپ دیکھیں اقعد آیا، اس کے اپوزیشن میں کیا ورڈ آیا؟ اقامت. اقام میں آیا. وہاں نکایتن آیا، یہاں کیا آیا؟ اعانت. وہاں لئامن آیا، اس کا اپوزٹ ورڈ یہاں پہ کیا آیا؟ کرام. کرام. الکرام. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک سینٹینس ہے اس میں تین ورڈز ہیں، دوسرے سینٹینس میں تین ورڈ اس کے اپوزٹ آئے، ٹھیک ہے نا، تین ورڈ اپوزٹ آئے. تو وہاں پہ دو دو آ رہے تھے ابھی تک، اور یہاں پہ دو سے زیادہ یعنی تین ورڈ آ گئے. تو کم سے کم دو ہونا چاہیے، اور دو سے زیادہ کتنے بھی ورڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے، لیکن ایک ہی سینٹینس میں نہیں ہوں گے، الگ الگ سینٹینس میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. جی. تو آپ نے دیکھا، اور ترتیب بھی وہی ہے، وہاں پہلے عقد آیا، یہاں بھی پہلے اقام ہے. وہاں نکایتن آیا، اس کا اپوزٹ ورڈ یہاں پہ اس کے بعد لیامن لاسٹ میں ہے، تو یہاں بھی کرامن اس کا اپوزٹ ورڈ لاسٹ میں ہے، ٹھیک ہے. تو ترتیب بھی آپ دیکھ رہے ہیں. عبد الملک بن مروان کہتے ہیں ما حمدت نفسی علی محبوب ابتأتہ بعجز، میں نے، ہے نا، میں نے کسی ایسی محبوب چیز کے اوپر تعریف نہیں کی جس کی ابتدا میں نے بے بسی سے کی ہو. ولا لمتها على مکروہ ابتأتہ بحزم، اور میں نے کسی بھی ناپسندیدہ چیز پر ملامت نہیں کی جس کی ابتدا میں نے عقل مندی سے کی ہو. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کام کو میں نے سوچ سمجھ کر کے شروع کیا ہو، بالکل فیصلہ اچھے سے لیا ہو اس کے کرنے کا، تو اگر میں اس میں ناکام بھی ہو گیا
تو میں اپنے اوپر گلٹ فیل نہیں کرتا ہوں اس میں، کیونکہ میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا تھا، تو میں گلٹی فیل نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جس کام کو میں نے بنا سوچے سمجھے بس ایسے ہی ہے نا کر دیا تھا، اگر وہ میرا کام کامیاب بھی ہو جائے، میں اس میں سکسیس بھی پالوں، تب بھی میں اپنی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ میں نے سوچ سمجھ کے وہ کام شروع نہیں کیا تھا، بس ایسے ہی کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں میری تعریف کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو میں اپنی تعریف اس کے لیے نہیں کرتا ہوں، یہ بات کہہ رہے ہیں یہ۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں ما حمدت نفسی، ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا کیا اپوزٹ ورڈ ہے بتائیں جلدی سے۔ ما حمدت اور ولا لمت، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اس کے بعد اور علی محبوب اور علی مکروہ، بہت اچھا۔ اس کے بعد اس کے بعد ابتدأته اور ابتدأت بعزم اور بعزم دونوں میں ایک ساتھ۔ بہت اچھا۔ تو یہاں پہ عجز ہے، وہاں پہ حزم ہے نا؟ وہاں پہ حمدتو ہے، یہاں پہ لمتو ہے، وہاں پہ محبوبین ہے، یہاں پہ مکروہین ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں اور ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، ہے نا؟ سب ایک ترتیب کے ساتھ آئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ 2 سے زیادہ ورڈ ہوتے ہیں، ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، ہے نا؟ سینٹینس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے، اسی کو مقابلہ کہتے ہیں۔ مقابلہ تو ان یؤتی بمعنیین او اکثر، مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ معنی کو لایا جائے، ثم یؤتی بما یقابل ذالک، پھر اس کے مقابل، اس کے مخالف معنی کو لایا جائے، علی الترتیبی، ترتیب کے مطابق، ٹھیک ہے؟ پہلے لایا جاتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ معنی کو، پھر اس کے مقابل میں، اس کے اگینسٹ میں، اس کے اپوزٹ میں 2 سے زیادہ معنی کو لایا جاتا ہے، اور اس میں ترتیب بھی برقرار رہتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا طباق، یہ تھا مقابلہ۔ کل ہم کچھ اور مثالیں دیکھیں گے تو اور ہم اچھے سے ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے دونوں کو، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہیں تک رہیں گے، کل انشاءاللہ بس ایک قسم اور بچ گئی ہے آپ کی، تو پہلے اس کی مثالیں پڑھ لیں گے، دونوں میں ڈیفرینشیٹ کر لیں گے طباق مقابلے میں، اور پھر ہم وہ ایک جو بچ گیا اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور کوشش کریں کل علم عروض اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ چلیں۔